افسوسناک وقوع پیش آیا ڈاکٹر وردہ مشتاق کا. اس کے بارے میں بریف کرنا چاہوں گا کہ 4 دسمبر 8:45 پہ پولیس کو یہ رپورٹ ہوئی کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق جو ہیں وہ ان کی گمشدگی کی رپٹ لکھائی گئی. پولیس نے فوراً اس میں کام شروع کیا. انیشل جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ دوپہر کے ٹائم ڈی ایچ کیو سے باہر گئیں اور ان کی جو دوست تھی ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر جدون پلازا جو ہے اس کی طرف گئیں اور پھر وہاں سے رپورٹڈلی وہ مسنگ ہو گئی. پولیس کے پاس جب یہ رپٹ لکھائی گئی تو پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی انیشلی, اور 5 دسمبر کو پھر ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی. اس میں جو مین کلپریٹس تھے ود ان 24 آورس 24 گھنٹوں کے اندر وہ سارے مین کلپریٹس جو تھے وہ گرفتار ہو گئے, ماں سوائے ایک کے جس کے لیے ایز وی اسپیک ریڈس جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں پشاور میں اور باقی اطراف میں. انیشلی پولیس کی کوشش تھی, ہماری یہ کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیفلی ریکور ہو جائے, لیکن اس میں افسوسناک بات یہ تھی کہ جب وہ مسنگ ہو گئی تھی, جو ابھی ہماری انویسٹیگیشن سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی, ان کو مار دیا گیا تھا. پھر ہمارے لیے چیلنج یہ بن گیا تھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ریکور کیا جائے. آج صبح 3:45 بجے صبح کے جب ہماری وہ انٹیروگیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے, دفن کیا گیا انہیں, تو پھر پولیس وہاں پہ گئی اپون دا پوائنٹیشن آف ایک جو کلپریٹ اس میں انوالو تھا, اس کی پوائنٹیشن پہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی, ان کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی, اور ابھی وہ ڈی ایچ کیو پہنچ گئی ہے فار پوسٹ مارٹم, کہ وہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا. اس میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ پولیس نے انتہائی پروفیشنلی اس سارے کیس کو سالو کیا. 24 گھنٹے کے اندر تمام کلپریٹس کو گرفتار کیا, 10 سے زائد لوگ جو تھے ان کو انٹیروگیٹ کیا. اراؤنڈ 14 مقامات پہ ہم نے ریڈز کیے, وہاں پہ بنوٹ میں, ایبٹ آباد میں, اور اس کے علاوہ پشاور میں. اینڈ ایز وی اسپیک ہماری ٹیم جو ہے وہ پشاور میں ہے کہ جو بندہ اس میں ایک جو بچا ہوا ہے اس کی اریسٹ بھی ہو جائے. باقی جو اس میں اسکیم جو تھی, جو پلاٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تقریباً 2 سال قبل ان کی جو دوست تھی ان کو 67 تولے سونا جو تھا وہ دیا تھا, گروی رکھوایا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ ان سے ڈیمانڈ کری تھی کہ وہ سونا ان کو واپس دیا جائے, لیکن جو دوسری خاتون تھی وہ لیتو لال سے وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کری تھی, اور پھر 4 دسمبر کو 12 بجے کے قریب انہوں نے اس کو کہا, ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ آپ آ جائیں, میں آپ کو آپ کا سونا واپس دیتی ہوں. اور پھر بڑا طریقے سے ان کو لے جایا گیا, اور پھر وہاں پہ یہ سارا جو کام تھا یہ کیا گیا. یہ بیسکلی کیس کا جسٹ تھا جی. اور اس میں اگین پولیس جو ہے, ہمارے کنسرنڈ ایس پی جو ہیں, دونوں ایس پیز, انفیکٹ ہمارے ایس ایس پی ٹریفک جو ہیں وہ بھی, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, تمام ٹیم جو ہے, فورینزکس والے, ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم جو ہماری ہے, ان ساروں نے اس میں پرفارم کیا. اور اگین 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس وہ سارے بندے ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ کیس جو ہے وہ ود ان 24 آورز مور لیس سالو ہو چکا تھا. بٹ اس میں اگین ہم بات تب کھولنا چاہ رہے تھے جب ہمارے پاس ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہو جائے. تو وہ آج صبح پھر جو ہے انٹیروگیشن میں جب ہمیں پتہ چلا تو پھر وہ ٹیم وہاں پہ بھجوائی گئی, جو ایک مین کلپریٹ اس میں تھا اس کی پوائنٹیشن پہ پھر وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہاں سے ہوئی. تو یہ بیسکلی سارا کیس ہے جی. آپ نے بتایا نہیں ٹوٹل کتنے ملزم تھے, کتنے اریسٹ ہوئے, ان کے نام بھی نہیں بتایا آپ. اچھا جی, ایک کا نام جی انسداد دہشت گردی ایکٹ کا مطالبہ تھا وہ جی, انسداد دہشت گردی کا جو مطالبہ ہے جی وہ بالکل ہم 780 اس میں لگا دیں گے. جو خاتون جو ان کی دوست تھی اس کا نام رضا جدون تھا جی, جو ان کی دوست تھی, جن کے ساتھ ان کی لین دین کے معاملات تھے, جن کے پاس ان کا 67 تولے سونا اپیرنٹلی رکھوایا گیا تھا. دوسرا بندہ تھا پرویز جی, جس کی پوائنٹیشن پہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے. تیسرا بندہ جو اس ساری اسکیم اور پلاننگ کا حصہ تھا اس کا نام ندیم تھا جی, ندیم بھی اریسٹڈ ہے. یہ 3 لوگ اریسٹڈ ہیں ہمارے پاس. چوتھا بندہ جو تھا اس کا نام شمریز ہے, جس کے لیے ہم ابھی ریڈز کنڈکٹ کر رہے ہیں. اس میں جس گاڑی میں وہ گئی تھی ڈاکٹر صاحبہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کے, وہ گاڑی بھی ہمارے قبضے میں. جو ڈرائیور جو تھا جو ان کو لے کر گیا تھا
وہ بھی ہماری پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اور ایک بندہ جو ابھی بقایا ہے شمریز, اس کے لیے ریڈز کنڈکٹ کی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ جو عورت ہے جو ملزمہ ہے جس کے ساتھ, اس کے ہسبینڈ کو بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے, وہ بھی آپ کے پاس ہے؟ جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے جی, وہ بھی ہمارے پاس ہے جی. اس کا بھی ہم رول اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آیا وہ اس ساری اسکیم کا حصہ تھا, بیکاز اگین لین دین کے معاملات تھے, اور یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو 67 تولے سونا تھا جی, اس میں شاید اس نے کچھ بیچا ہوگا, باقی انہوں نے کسی جگہ پہ گروی رکھوایا ہوا ہے, اور اس کے عوض 50 لاکھ روپے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں ایک بینک سے. جی ڈپٹی صاحب, یہ جو واقعہ ہے جس کو سب نے بتایا, یہ خاتون کا مرڈر مطلب ایبٹ آباد میں ہوا, کہیں باہر جا کے کیا گیا؟ نہیں جی, یہ فرسٹ انفارمیشن ایبٹ آباد میں ہوا ہے جی. ایبٹ آباد جب وہ ان کو اٹھایا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو لے جایا گیا ہے جدون پلازا, جہاں پہ اس رضا خاتون جو تھی, ان کا ایک انڈر کنسٹرکشن مکان ہے, اس میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جی. اور یہ اٹھانے کے میرے خیال میں 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر ہی سارا کام ہوا ہے جی. سر آپ نے پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کا والد جو ہے مشتاق صاحب, وہ ہمارے پاس 9 بجے پہنچے, جبکہ ایسا ہے کہ میرے ایم بھی تھا, میں بھی ان کے ساتھ ٹچ تھا. اس کا والد جو ہے وہ سب سے پہلے جناب آباد چوکی میں گئے, جناب آباد چوکی والوں نے اسے میرپور تھانے بھیجے, میرپور تھانے والوں نے اسے کینٹ بھیجے, پولیس اس کو بلاتی رہی ہے, جبکہ رات کو SHO صاحب جو ہیں وہ ایک تیسرے گھر میں جا کر ادھر وہ کر رہے تھے, ڈیلنگ کر رہے تھے, یا اس کو کہنے کہ ان کا بیان لیا ہے. تو ایسا کیوں کیے گئے؟ کیا فرسٹ جب جناب آباد میں وہ گئے ہیں تو کیا ادھر ان کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں, یا وہ تفتیش نہیں کر سکتے تھے؟ جی وقوع جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہے. وہ جب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں DHQ میں تو وہ کینٹ کا ایریا بن رہا تھا, تو دیٹ از ویئر دا انسیڈنٹ اسٹارٹڈ آف جی. اور دوسری بات یہ, دوسرا آپ نے کیا کہا ہم سوری؟ دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو جب اس کو عورت کو ہاں جی میں اس کو جواب دینے دوں. دیکھیں جی, ایک خاتون ہسپتال سے نکلتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ جب ہسپتال سے نکلتی ہیں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جاتی ہیں, تو اگین اس میں خواتین انوالو ہیں. اگر ابھی تو یہ وقوع اس طرح ہو گیا, خدا نخواستہ جی اگر یہ خاتون جو ہے سوری اگر اس طرح ہوتا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں اپنی مرضی سے گئی ہوتی اور اس خاتون کو ہم انٹیروگیٹ کرتے اور شاید سختی کرتے, اور ڈاکٹر صاحبہ اگر واپس آ جاتی تو پھر ہم پہ یہ الزام لگتا کہ آپ نے وومن ہراسمنٹ کی ہے. تو ہم اس وجہ سے کافی احتیاط سے چل رہے تھے کہ دونوں سائڈیں ہم کور کریں. یہ بیسکلی اس میں یہ تھا. FIR کون سے تھانے میں ہوئی ہے؟ کیونکہ لاش ادھر سے برآمد ہوئی ہے, وقوع کینٹ میں جی, کینٹ میں ہوئی JIT جی بالکل. JIT دیکھیں اٹس اے کلیئر کٹ کیس, لیکن پھر بھی بیکاز یہ مطالبہ تھا ہم اس میں JIT بھی بنا رہے ہیں. اس JIT میں ہم وکیل کو بھی رکھیں گے, اس JIT میں جو ہے ہماری ایک SP صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کریں گے, اور اس کی تفتیش جو ہے جس طرح میں نے آپ کو سرسری بتا دی ہے کہ اپیرنٹلی اٹس اے کلیئر کٹ کیس. جو ساری ہمارے پاس انٹیروگیشن آئی ہے تو اس میں کلیئر کٹ ان کے رولز جو ہیں, اور پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ملزم جو ہمارے پاس جو ہے بندہ, اس کی پوائنٹیشن پہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہوئی ہے, تو آبویسلی وہ سارے انوالو ہیں اس میں. ڈپٹی صاحب آپ نے بتایا کہ یہ خاتون لے کے گئی اس کو ساتھ وہاں پہ اس گھر تک, تو کیا وہاں پہ اس میں ان کے حوالے کیا تھوڑا سا یہ چیز کلیئر کرتے جی بالکل جی, یہ وہاں پہ اس کے ان کے ساتھ یہ گئی تھی, رضا نامی خاتون جو ہے یہ گئی ہیں وہاں پہ جی, اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ جو بندے وہاں پہ موجود تھے جی, پرویز اور شمریز جی, تو ان کے حوالے ہوئے ہیں جی. جو سونا تھا وہ برآمد ہوا ہے کہ شمریز نہیں, وہ تو آلریڈی گروی رکھوایا گیا ہے, اس کو بھی ہم ریکور کر رہے ہیں جی. سر کوئی چیکس کے بارے میں بھی کوئی آیا ہے؟ جی بالکل, اس میں جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں ان کے کچھ چیکس جو ہیں وہ رضا کے پاس ہیں جو کہ باؤنس ہو چکے ہیں, اور وہ 4 دسمبر کو ہی باؤنس کرائے گئے ہیں. اسی دن ہاں, وہ ان کا ٹرانزیکشنل میٹر ہے, تو اسی دن جی اس کا وہ ہوا تھا. تو سر آپ نے یہ بات بتائیے جی کہ ایک گاڑی اس میں یہاں سے DHQ سے جدون تک, ہاں, اور جو پہلے آپ جس طرح آپ نے بتایا جی کہ پہلے آدھے گھنٹے میں ہی جی جب وہاں پہ چلی گئی تھی تو اس کے آدھے گھنٹے میں یہ سارا کام ہوا, پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈی جدون سے جو ٹھنڈیانی لے کے گئے وہ کس گاڑی میں لے کے گئے؟ وہ ڈفرینٹ گاڑی تھی جی, وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی جی. نہیں جی, پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی اویٹڈ ہے, ڈیڈ باڈی آلریڈی DHQ جا چکی ہے, اپیرنٹلی اسٹرینگولیشن سے ہوا ہے جی. سر اس کیس میں منشیات فروشوں کے گینگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. ابھی تو خیر ان کے اور بھی کیسز ہیں,
بٹ منشیات فروشوں کے اگینسٹ ویسے بھی جو ہے ایبٹ آباد پولیس کام کر رہی ہے جی, اور کافی سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اریسٹ اس میں ہو چکے ہیں, تو ان کے خلاف بھی ایکشن چل رہا ہے جی, اور کنٹینیوسلی چلے گا جی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایبٹ آباد کو ہم اس لت سے بھی پاک کریں گے جی. یہ ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں ہائی پروفائل اس طرح کیسز ہوئے, لیکن ضمانتوں پہ پھر وہ باہر آ جاتے ہیں, تو کیا ایک مثالی یہاں پہ پولیس اس کو کرے گی کہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن یا ایسا سسٹم ہو جس پہ یہ باہر نہ آ سکے؟ بالکل جی, اس کو ہم فالو اپ کریں گے, اس کو میں فالو اپ کروں گا, ایس پی صاحب جو ہیں کنسرنڈ وہ فالو اپ کریں گے, اور جے اے ٹی جو ہے وہ انشور کرے گی کہ تفتیش اس کی بالکل پراپر ہو, تاکہ اس میں پراپر رول اسائن ہو اور ان کو عملی سزا ملے عدالتوں سے جی. یہ دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو جی. سر یہ لوگ پہلے بھی کوئی 302 یا ان چیزوں میں کیا ملوث ہیں, کیا ہے تھوڑا سا ان لوگوں کے یہ جو 2 بندے ہیں جی, پرویز اینڈ شمریز, ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور پھر ایک 302 میں تھے لیکن اس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی جی. ڈیپٹی صاحب جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے سارے مطالبات تسلیم کر سارے مطالبات ایمرجنسی, اب کس وقت ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی ایمرجنسی بھی بند ہے, وہ کب تک کھل جائے؟ دیکھیں جی, پولیس کا یہ انتہائی گڈ ورک, میں اس طرح کہوں گا کہ 24 گھنٹے کے اندر تمام ملزمان مور لیس گرفتار ہو گئے تھے, اور 48 گھنٹوں کے اندر ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ گئی تھی کہ ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے بارے میں پھر ہم لگ گئے, اور اس کے بعد پھر جو ہے ڈیڈ باڈی بھی ریکور ہوگی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صبح 3:45 بجے میرے پاس انفارمیشن آتی ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کہ ہاں جی اب فوراً جائیں اور باڈی ریکور کریں. پھر وہاں پہ گئے, پولیس کی ٹیم گئی وہاں پہ, انہوں نے ڈیڈ باڈی ریکور کی اور اس کو شفٹ کر دیا ٹو ہاسپٹل. سو آن پارٹ آف دا پولیس آپ یہ مورلیس دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس مورلیس جو مین کلپریٹس تھے وہ تقریباً سارے آ چکے تھے جی, تو کیس ہم نے سالو کر لیا تھا. سو آن پارٹ آف دا پولیس دس واز این ایکسٹریملی گڈ پرفارمنس ان دیٹ ریگارڈ جی. دوسرا صاحب, جیسے ڈاکٹر یونین کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہمیں کینٹ پولیس کے اوپر جو ہے ٹرسٹ نہیں ہے, جے اے ٹی بن گئی ہے, جے اے ٹی بن جی, جے اے ٹی بن گئی ہے تو جے اے ٹی ہی پھر اس کو دیکھے گی, تو اس میں کینٹ پولیس کا کوئی اتنا خاص رول نہیں آتا. سر اس میں ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا کہ ایک جرگہ بیٹھا ہے کاغان کالونی میں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جرگہ کس چیز کے لیے جی؟ اسی کیس کے حوالے سے. وہ اپنا ان کا اپنا وہ ہوگا جی. میرا کام, میری ٹیم کا کام, میری انویسٹیگیشن سٹاف کا کام یہ ہے کہ ہم اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سزا دلوائیں, ان کی مثال بنوائیں, اور لوگوں کو یہ میسج چلا جائے کہ ایبٹ آباد کی پولیس جو ہے, اگر کہیں پہ دیکھیں اگین یہ ٹرانزیکشنل میٹر, اس کی شروعات اگر آپ دیکھیں 2 سال پہلے سے ہوئی تھی. 67 تولے سونا جو ہے وہ 2 سال پہلے اس خاتون کے پاس گروی رکھایا گیا تھا. ہمارے پاس کیس رپورٹ ہوئے 4 دسمبر کو 9:15 بجے رات کے, اور دوسرے دن ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے ساتھ ہی بندے اریسٹ ہو چکے تھے. سر تھوڑا سا وہ کر لیں, گروی نہیں ہے سر, امانتن. ہاں امانتن, امانتن گروی اور امانتن میں. ہاں بالکل بالکل بالکل, یہ میری کریکشن کر لیں. باقی جی پرویز کا اور شمریز کا نام ہے, ندیم کا کیا کردار ہے اس میں جی؟ ندیم اس ساری چیز میں سہولت کار تھا جی, ساری پلاننگ وغیرہ میں وہ ہیڈ اے مین رول ان اٹ. وہ مین کلپریٹ وہاں سی, تو انفارمیشن ساری مور لیس کو دی جی. بالکل جی, ساری اس میں اگین یہ انویسٹیگیشن کا میٹر ہے, تو اگر آپ اس تک چھوڑ دیں تو میرے خیال اس میں ندیم نے بڑا رول پلے کیا ہے. دوسرا سر ایس ایچ او کینٹ کے والے سے آپ بتا دیں, وہ معطل ہو چکی ہے یا جس طرح جو ان کے مطالبات تھے, تو کیا ابھی وہ دیکھیں میں نے ہر ایک چیز کا ایک عمل ہوتا ہے جی. مثلاً اگر فار ایگزامپل اکثر اوقات ہمارے پاس اس طرح کیسز آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کسی کو غلط انجیکشن لگا دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ڈائریکٹلی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم ڈاکٹر کے اگینسٹ ہی ایف آئی آر فوراً کر دیں, اس کو انویسٹیگیٹ تھوڑا کرتے ہیں. تو یہی ایس ایچ او ہے جس نے سارے بندے اریسٹ کیے ہیں, تو پھر بھی اس کے باوجود ڈپارٹمنٹل انکوائری ہم اس کے خلاف کر لیں گے کہ اگر اس کا کوئی رول اس میں آ رہا ہو تو بالکل ہم اس کے اگینسٹ کریں گے جی.